اور جس کو ہم درست سمجھیں گے اور اسی کو کیا جائے. تو وہی بات الحمدللہ ہوئی وہاں پر. ایک کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یسرا عابد بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گی. آپ کا پروگرام بہت ہی معلوماتی ہے اور اس کی پازیٹیو بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو لانا اور اس قسم کے بہترین نوجوان کو دکھانے سے ہم نوجوان لوگوں کی بہت زیادہ مطلب حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور اب اس کے علاوہ میں عدنان کاکاخیل صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گی. جی 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 عدنان صاحب، آپ کو دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر ایک فخر کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے قوم میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں. اور جس بہادری کے انداز میں آپ نے تقاریر کی اور جس تیزی سے آپ نے شہرت پائی، تو آپ سے پوچھنا یہ تھا، دو سوال ہیں میرے ذہن میں. ایک تو میں نے آپ کے جب بھی پروگرام دیکھے ہیں آپ نے ایک طرح کی ٹوپی پہنی ہوتی ہے. اچھا. جی اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں کراچی بھر کے نوجوانوں میں اس ٹوپی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اچھا. جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ سادات برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا ددیال اور ننیال دونوں سائڈ سے مذہبی رجحان بھی بہت ہے. تو کیا آپ کے اس طرف آنے میں کوئی گدی نشینی والا سلسلہ بھی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا جی ٹوپی کے حوالے سے میں عرض کروں کہ شاید یہ میری بدذوقی ہوگی کہ مجھے ابھی تک کوئی اچھی اور خوبصورت ٹوپیاں کہیں سے مل نہیں سکی. جو مجھے دستیاب ہو، جو میرے سامنے موجود ہو، بغیر کسی انتخاب کے وہ میرے سر پر ہوتی ہے. یہ عام طور پر بھی یہی پہنتا ہوں. تو آئندہ کوشش کروں گا خیال رکھوں ٹوپی کے حوالے سے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے غور سے اس چیز کو بھی آپ کے اس میں آتی ہے مشاہدے میں چیز. اور دوسری گھرانے کی مذہبی ہونے کا جو آپ نے ذکر کیا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بڑا معروف مذہبی خانوادہ ہے اور پیروں کے گھرانے کے نام سے مشہور ہے صوبہ سرحد کے اندر یہ روحانی خانوادہ. مگر جیسا میں نے عرض کیا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہوئی کہ FSC تک تو میرا کوئی ارادہ بھی ایسا بظاہر آثار نہیں تھے اس طرف آنے کے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا. عمر کے اس مرحلے میں کچھ ایسے لوگوں کی صحبت ملی جن کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رستے کی طرف رہنمائی فرما دی، جس پر میرا رواں رواں شکر گزار ہے. تو اس میں شاید کسی اس آمد میں نے عرض کیا لاشعوری طور پر تو خاندانی اثرات ہو سکتے ہیں، مگر شعوری کوشش بہرحال وہ ان دوستوں اور ان احباب ہی کی تھی جو ہمارے چاروں طرف ہوتے ہیں. انہوں نے جو توجہ دلائی اور انہوں نے اس کے فضائل سنائے. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین.